السلام علیکم. تو بات اگین ہو رہی ہے خلیل الرحمن قمر صاحب کی. مجھے اس معاشرے پہ اور اپنے جو وطن کے لوگ ہیں ان پہ حیرت ہے. جب یہ کسی شخصیت کے بت کو آسمان پہ بٹھاتے ہیں اور اس کی پوجا شروع کرتے ہیں، تب یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ایک انسان ہے اور اس میں ساری بشری خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں بشری تقاضے بھی ہو سکتے ہیں. وہ نبی نہیں ہے جو معصوم ہو اور خطا سے پاک ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. ہم شخصیت پرستی میں، شخصیت کی محبت میں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح کا ہی گوشت پوست کا انسان ہے، اور اس کے ساتھ ہماری طرح کی خواہشات اور غلطیوں کی گنجائش پوری زندگی موت تک اس کے ساتھ رہتی ہے. اس میں بہت سے فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات چھوٹا منہ بڑی بات کہنا تو نہیں چاہیے. بعض اوقات ہماری اپنی کہی ہوئی باتیں جو اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے، یا وقت کے جو بہاؤ میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ وقت کے بہاؤ میں بہہ رہی ہوتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں تحریر بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو کبھی کبھی ہم اپنے کہے ہوئے الفاظ کے چکر میں آ جاتے ہیں. ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ جس طرح ہم سے کئی گناہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے عیب رکھ لیتا ہے ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، اور کئی ہمارے ایسے نقائص ہیں جو آج تک دنیا کے سامنے نہیں آئے. وہ سارے نقائص ہمارے اندر موجود ہیں اور اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح ہر انسان جو ایک پبلک فگر بن جاتا ہے اس میں بھی اسی طرح کی خوبیاں خامیاں ہو سکتی ہیں. جب ہم کسی شخص کو چاہتے ہیں تو کیا ہم اسے اتنا مارجن بھی نہیں دیتے کہ اس کی ایک آدھ خامی، گناہ، غلطی یا کچھ بھی ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کا سارا اگلا پچھلا ریکارڈ بھول کر اور ہمیں صرف یہ یاد رہے کہ اس کی ٹرولنگ کس طرح سے کرنی ہے، اسے نیچا کس طرح سے دکھانا ہے. ہمارے معاشرے کی یہ عادت بن چکی ہے کہ جہاں پہ زخم رستا ہوا نظر آتا ہے وہیں پہ یہ نمک چھڑکتے ہیں. جہاں بھی کوئی کمزور جگہ، ولنریبل نظر آتا ہے کوئی بھی شخص، اس کو اسی جگہ پہ چوٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے یوٹیوبرز کا تو یہ کام ہے کہ وہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ چلیں اسی سلسلے کی کڑیاں بنا کر اور ہم کو جھوٹی سچی باتیں لگا کر اس کو ہم بات کو بڑھائیں اور ویوز حاصل کریں. میری بات سنیں، یہ ویوز ہمارے اسی دنیا کے ہیں اور اسی دنیا میں رہ جائیں گے. کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ تہمت تراشی یا بہتان لگانا، جب ہم نے نہیں دیکھا آنکھوں سے، یہ جو ویڈیوز بن کے آ رہی ہیں ہو سکتا ہے فیک ہوں، یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں ہو سکتا ہے فیک ہو. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ اسی طرح کی آواز نکال کے ممکری کر کے تو سیم آواز بنا لیتے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز بن جاتی ہیں. روز نئے نئے مثالیں لگ رہے ہیں اور فیس بک پہ یہ اپلوڈ ہو رہی ہیں، پوسٹ لگ رہی ہیں. سوچا کریں کہ کسی بھی شخص کی جو فیملی ہوتی ہے وہ کس قدر متاثر ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں اپنے یہ ٹاکسک جو رویے ہیں اور یہ جو ہمارے ایک نیچا دکھانے والا اور کم ظرفی والا جو ہمارا بن چکا ہے ایک دماغ، اس کو ہمیں تھوڑا سا اعلیٰ ظرفی دکھانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنے جو لیول کو اپ کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح نیچے اگر کسی کے ساتھ ہمیں بغض ہے تو ہم رینگنا شروع کر دیں گے؟ اگر ہمیں اس کے ساتھ غصہ ہے یا کوئی گرج ہے یا ہم اس سے کوئی بدلہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اسی کے لیول پہ یا اس سے بھی نیچے والے لیول پہ چلے جائیں گے، اس کے گناہ سے بھی بڑا گناہ کر دیں گے. ہمیں نہیں پتہ. اس کا فیصلہ عدالت، قانون، ججز یا اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم کون ہیں معاشرے کے جج بننے والے؟ ہم کون ہیں کسی کو سزا سنانے والے؟ اتنی سزا تو اس شخص کو کوئی عدالت یا قانون نہیں دے گا جتنی سزا اس کو ہمارے معاشرے نے، فیس بک پہ، سوشل میڈیا نے اپنی جو وہ پوسٹیں ہیں اور جو ریلز ہیں، جو ٹرولنگ ہے، جو میمز بن رہی ہیں اس میں دے دی گئی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی فیملی کو بھی انسٹاگرام پہ ان کی بیٹی کو بھی ٹرول کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بہت سے لوگ اس کے حق میں بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کی کسی انسان کا جو کیا دھرا ہوتا ہے، جو کوئی گناہ یا غلطی ہے وہ اس کی اپنی ہے، جو اس کے عمل کی سزا ہے یا جزا ہے وہ اس کی اپنی ہے. یہ تو ہمارے اللہ نے بھی فرمایا ہے نا کہ اس کے عمل کی جزا سزا وہ خود اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. انسان کون ہے کہ باپ کی سزا بیٹے کو دے اور بیٹے کی سزا باپ کو؟
ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ ان لوگوں پہ تو آفرین ہے جنہیں موقع مل گیا ہے اور جو انہیں اپنے دل کے پھپھولے جو تھے وہ یہاں پہ پھوڑنے کا، کہ انہیں جتنا بھی خلیل الرحمن قمر پہ غصہ تھا، ابھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بھرے پڑے تھے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر جیسے کوئی بارود بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہیں یہ چیز ملی ہے، کوئی ایک آدھ اطلاع آئی ہے اور اس کے بعد وہ شکلیں سامنے آئی ہیں جو کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ تو خدا را رحم کریں، اپنے حال پر رحم کریں۔ آج آپ تماشائی ہیں، کل آپ تماشا بھی بن سکتے ہیں، اسی لیے تھوڑے کہے کو بہت جانیں۔